المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس کیفیت میں ہے کہ گویا منزل شہادت کے قریب ہے اور زخمی حالت میں ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے، اور ظاہر ہے جب ہم گزریں گے تو راستہ چھوڑ کے تو نہیں گزریں گے۔ وہ 3 دن کے ہوں پیاسے تو ان کی شانوں کو سلام ہے، لیکن جب ہم راستے سے گزرتے ہیں تو 40 دن اور 59 دن کی بھی روایت موجود ہے۔ محصور رہنے والے اور رب کی رضا پہ راضی رہنے والے اور اپنے آقا کے شہر کو خون آلود ہوتا ہوا نہ دیکھنے والے حضور کے دور داماد کی شہادت بھی آتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی آتی ہے۔ اور جب ہم آگے محرم الحرام کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس ہستی کی شہادت بھی آتی ہے جس ہستی کو ہمارے آقا نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مرید ہیں اور فاروق اعظم مراد ہے۔ مانگ کے لیا۔ تو میں یہ بھی بات عرض کر دوں علامہ صاحب کے سارے سے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا یہ فرمان قرآن کی زینت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لیکن جب ابو جہل اینڈ کمپنی بکھری ہوئی ہے اور حضور کے غلاموں پر صبح و شام تشدد ہوتا ہے، وہ ظلم کا شکار ہے اور اسلام کا جو نام لیتا ہے اسے مار پڑتی ہے، تو پھر چھپ چھپ آ کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ کے رسول نے اللہ سے جو مدد مانگی وہ کیا مانگی؟ عرض کی مولا عمر عطا کر دے، دین کی عزت کے لیے اور دین کی مدد کے لیے عمر عطا کر دے۔ تو پتہ چلا یہ عالم اسباب ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو وہ سبب سے دیتا ہے تو اللہ کے رسول کا تو انتخاب ہے ہی ہے، لیکن وہ 2 عمر تھے، مولا عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن ہشام عطا کر دے۔ تو گویا حضور نے تو 2 کا ذکر کیا، تو فاروق اعظم رسول اللہ کی مراد اور انتخاب بھی ہیں اور اللہ کی عطا بھی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ چونکہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اور وسعت قلبی عطا فرمائے، مجھے دیکھ کر یہ خوشی ہوئی کہ مسجد کی توسیع ہوئی ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں آیا تو چھوٹی مسجد تھی، تو مسجد کی توسیع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے بھی اپنے دلوں کو کھلا کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ سبب ہوتا ہے، جامعہ قائم ہوا ہے تو اللہ نے آپ کے دلوں کو وسیع کر دیا ہے، اور جتنا وسیع کریں گے یہ کچھ چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی اور یہ کام ساتھ جائیں گے، یہ کام ساتھ جائیں گے۔ وہ بات میرے ذہن میں یہ آ گئی کہ اللہ نے عطا فرما دیا، لیکن پھر وہی بات ہے، یہ عالم اسباب ہے، تو کوئی سبب بنتا ہے۔ سبب کیا بنا؟ قرآن سنا، قرآن سنا۔ ابھی شادی ہو رہی ہے، زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں کیونکہ محرم آ رہا ہے، تو بڑے خوبصورت غلاف میں بڑا قیمتی، اب یہ بھی اچھی بات ہے، مشاورت کر لیا کریں علماء سے کہ ہم نے اپنی بچی کو جو ترجمہ تفسیر گفٹ کرنی ہے وہ کون سا قرآن پاک ہونا چاہیے۔ تو بڑے خوبصورت پیرائے میں اسے ادب کے ساتھ لپیٹا ہوتا ہے کہ یہ کہیں رہ نہ جائے، اسے دلہن والی گاڑی میں رکھیں، پھر دلہن والے کمرے میں رکھیں، جہیز کے مخصوص سامان میں رکھیں، لیکن یہ رکھنے کے لیے نہیں۔
اس کا نزول جو مقصود رکھتا ہے وہ برکت کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے برکت ہوگی، اس کے رکھنے سے بھی برکت ہوگی، لیکن یہ گھر میں صرف رکھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے ہے۔ اور صرف قرآن کی تلاوت کریں گے آپ ناظرہ تو پھر بھی ظاہر ہے ثواب تو ملے گا نا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کے اس کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے ہے۔ تو سبب کیا بنا؟ وہ میں سائن چشتی کے یہ اشعار آپ کی نظر کر دوں، وہ کہتے ہیں عمر تو عمر فاروق بنے ہیں، عمر تو عمر فاروق بنیا، سن درس قرآن دا پہن کو لے۔ سبب کیا بنا؟ کیونکہ وہ مدر لینگویج رکھتے ہیں نا، تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو ہمیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی مفسر نے مہربانی کی ہے، تفسیر لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے تو ہم سمجھیں یہ کیا لکھا ہے، لیکن وہ تو اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر جب قرآن سنا تو پھر دل کا ماحول بدلا، پھر دل کی کیفیت۔ ابھی دیکھیں نا تھوڑی تھوڑے دنوں میں بارشیں شروع ہوئی ہیں تو زمین پر سبزہ ہی سبزہ ہے۔ پہلی بارش ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ بجائی کر دیں جی، باجرے کی، مکئی کی، جوار کی، سامنی کا فصل بجائی کر دیں۔ تو پہلے جب پچھلے دنوں بڑی شدت کی گرمی تھی، زمینیں خشک تھیں، ان دنوں میں بھی بجائی ہو سکتی تھی نا، لیکن کسی نے نہیں کی ہے۔ کیوں؟ زمین کا وہ ماحول ہی نہیں نا، زمین کا ماحول نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے جب قرآن کا تلاوت ہونے کا تسلسل مدرسے کی صورت میں ملا ادھر شروع ہوا ہے تو پھر آپ کے دل کی زمین کا ماحول ٹھیک ہوا ہے تو پھر مسجد کھلی ہوئی ہے، پھر مسجد تو گویا قرآن سے ہمارے دلوں کی زمین کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن سنا تو پھر عمر نہ رہا بلکہ فاروق اعظم بن گیا۔ قرآن کی تعلیمیت کی طرف آئیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں جو دینی مدارس ہیں، آپ ان میں پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں یا ان کے معاون مددگار ہوں تو بس یہ پھر نعمت یہاں نہیں، یہ قبر و حشر میں ساتھ ہی جائے گی، یہ آپ کا وہاں بھی سفارشی ہوگا، وہاں بھی مددگار ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں عمر تو عمر فاروق بنیا، سن درس قرآن دا پہن کو لوں، اس تے پورا عمل فاروق کیتا، گل سنی جو شاہ کونین کو لوں۔ پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو بات سنی ہے وہ سر تسلیم خم کر دی ہے۔ آپ کے ایمان لانے کے واقعات میں یہ روایت بھی موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اور بھی کئی صحابہ کو روکا، انہیں بھی روکا۔ عمر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، پتہ کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کسی کو بتائیں نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ظاہر دشمنی مول لینے والی بات ہے نا، جب بات سچ کریں گے تو پھر دشمنی تو آئے گی، لیکن یہ فاروق اعظم ہے۔ عرض کیا تھا یہ قید مجھ پر نہ لگائیں، میں نے تو کفر کو چھپا کے نہیں رکھا، میں نے تو کفر کو چھپا کے نہیں رکھا، آپ کے کرم سے اللہ نے یہ فضل فرما دیا کہ مجھے ایمان کی دولت عطا کر دی، تو اب میں اس دولت ایمان کو بھی چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ ابو ذر غفاری نے بھی یہی عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مار کھائی تو پھر شاید سلطان العارفین کی روح پھڑکی اور کہا اندر بوٹی مشک بچایا تے جان پھگڑ دے آئے ہو۔ اب کیسے صبر ہو سکتا ہے اور ضبط ہو سکتا ہے اور اظہار کیے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے آقا اب اعلان کرنا ہے، میں جو اعلان کرو پھر مار کھاؤ، تو یہ غیرت عمر کا یہ تقاضا ہے اور ان کے فیض کا یہ تقاضا ہے کہ صدائے حق کو برملا بلند کیا جائے، صدائے حق کو برملا بلند کیا جائے۔ وہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں اس سے پورا عمل فاروق کیتا، گل سنی جو شاہ کونین کو لوں۔ اور یہ ایک دعوت فکر والا شعر ہے، بطور پیغام میں عرض کر دوں کہ مسلماناں دے واسطے ہے واجب، مسلماناں دے واسطے ہے واجب، بچے رہن تعصب دی ڈینڈ کو لو۔ یہ جو تعصب والی ڈینڈ نا، اس سے بچ کے رہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہو، حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی ازواج ہوں، اس تعصب کو حضور کے غلام اولیاء اللہ
تعصب والی ڈیڑھ کو نزدیک نہیں آنے دینا، کیونکہ ان ہستیوں کے بارے میں دل پہ ذرا برابر بھی میل آ گئی تو پھر ایمان نہیں بچ سکے گا۔ تو وہ بڑی بات کہہ گئے آگے وقتے کے اندر میں پڑھ دیتا ہوں، مسلمانہ دے واسطے ہے واجب بچتے رہن تعصب دی ڈیڑھ کولوں، سند لئیے سائم غلامیاں دی حضرت عمر نے حسن حسین کو لو۔ جب انہوں نے بتایا ہے کہ حضور کی آل کا ادب و تعظیم کیا ہے، حضور کی نسبت کتنی ضروری ہے، قبر و حشر کے لیے سند لئیے سائم غلامیاں دی حضرت عمر نے حسن حسین کو لو۔ تو لہذا ادھر بھی غلامی انہوں نے ہی بتائی ہے، تو پھر جنہوں نے بتائی ہے ان کے ساتھ بھی پیار ہوگا، ان کے ساتھ بھی پیار ہوگا، نہ ان کی طرف منہ کر کے کوئی وہ تبرے بازی کرے تو وہ کسی ہمارا تعلق دار ہوگا، اور جو حضور کی آل کی طرف منہ کر کے گستاخی کرے وہ بھی ہمارا تعلق دار ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ان دونوں کا تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو گیا ان ہستیوں کا دامن ہم کے تھام کے جانا ہے، کیونکہ وقت کے دامن میں اختصار ہے، اور میں بھی عذر رکھتا ہوں آپ بعد میں انشاءاللہ خوبصورت کتابیں احسان کی سماعت فرمائیں گے، سربراہ صاحب بھی آپ کو محفوظ فرمائیں گے نعتیہ کلام سے۔ یہ جب اللہ سے مانگ کے لے لیا تو پھر وہ مدد آئی جو جس پر میرے محبوب کی نظر تھی، جس پر میرے محبوب کی، یہ ویسے حضور کی نگاہ کو سلام کریں کہ بندہ ابھی حالت کفر میں ہے تو میرے نبی نے جانچ لیا ہے کہ یہ بندہ محبوب کے غلاموں میں اللہ ہونا چاہیے، یہ کافروں کے دامن میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کی نگاہ ہے جو کفر میں بھی بندے کو جانچ لیتی ہے۔ اب وہ جو نگاہ حضور کی پڑی ہے اور وہ وصف جو عطا ہوئے ہیں پہلے سے بھی تھے، اب رب نے اور کرم فرمایا تو پھر قدموں میں بیٹھ کے عرض کی، عمر کو اللہ نے دولت ایمان عطا فرما دی ہے۔ آقا جب اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں اور دین اسلام کی صداقت میں بھی شک نہیں، تو اب عبادت چھپ کر نہیں سرعام ہوگی، اور اپنے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں ہوگی۔ تو پھر وہ جو نظر تھی میرے حضور کی، اب اہل کفر کے سر جھک گئے اور اہل اسلام کے سر اٹھ گئے۔ اہل اسلام کے سر جب آگے گائیڈ لگے، آگے وہ انجن تگڑا ہے تو ڈبے تو پیچھے چلتے ہی ہیں۔ یہ جو پہلے 39 مسلمان ہوئے تھے یہ کوئی کم درجے کے لوگ نہیں، یہ بڑے ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن انتخاب رسول ہے، عطا الہی ہے۔ جب آئے تو پھر اب مانگ لیا کریں دعا رب سے، کبھی رات کی اس گھڑی میں جو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، پچھلا پیر ہوتا ہے کہ مولا عمر تو چلے گئے، کوئی عمر کی خیرات عطا